السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجارت کے لیے کسی آدمی کی تلاش ہوئی تو انہوں نے سب سے زیادہ اپنے وقت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا، ان کی دیانت داری، ان کی وفاداری، ان کی صداقت کے بارے میں سن رکھا تھا کہ سب سے انصاف پرست انسان ہے وہ، سب سے نیک انسان ہے وہ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بلایا، پھر آپ سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے دگنا دوں گی۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا کہ اے محمد، جو معاوضہ میں اپنے قوم کے دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں، اس سے دگنا معاوضہ میں آپ کو دوں گی کام کرنے کے بدلے۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام سیدہ خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، ان کا ہر حکم ماننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار سفر تجارت پہ جا رہے تھے، یہ پہلا کام تھا جو آپ کرنے جا رہے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا، ایک بادل کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کے خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی انسان نہیں بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص نہیں بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا، یہ وہی ہیں؟ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب؟ یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں اعلان نبوت کا حکم ملے گا۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، یعنی نستورہ چپکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ یعنی کیا ہوا کہ نستورہ نے جب آپ کی نشانی دیکھ لی تو وہ اسی وقت نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا، قدموں کو بوسہ دیا اور گواہی دیتے ہوئے وہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہے، صرف ایک نشانی باقی ہے۔ نستورہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شان مبارک سے کپڑا ہٹا دیا، تب نصورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا اور پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نصورہ نے نبی کو پہچان لیا تھا کہ جب ہمارے نبی تجارت کے غرض سے نکلے اور آرام کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھے جہاں پر بتایا گیا تھا کہ اللہ نے کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہ دی تھی، نصورہ نے جب دیکھا کہ یہاں پر شخص بیٹھا ہے تو اس نے سمجھ لیا کہ یقیناً یہ آخری نبی ہیں۔ جب انہوں نے غلام میسرہ سے پوچھا یہ کون ہے، غلام میسرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد نصورہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سر کو بوسہ دیا، قدموں کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئے، اور آخر میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ایک آخری نشانی بچ گئی ہے، ذرا وہ دکھائیے۔ کہا کندھے سے اپنے کپڑے ہٹائیے۔ تو نبی نے جیسے ہی کندھے سے اپنے کپڑے کو ہٹایا تو وہاں پر دیکھ لیا مہر نبوت جو جگمگا رہی تھی۔ اس نے مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا تو بوسہ لے لیا اور کلمہ پڑھ کر اسی وقت ایمان لے آئے، اور کہا کہ یہ وہی نشانی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اس بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی جو کہ توریت میں موجود ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر میرے علاوہ میرے سوا کوئی اور نہیں بیٹھے گا، لیکن آخری نبی آئیں گے جو یہاں پر بیٹھیں گے، امی ہوں گے، عربی ہوں گے، مکی ہوں گے، قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا اور بولا، لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، چنانچہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ یعنی سرکار کے غلام سے علیحدگی میں ملاقات کی، اکیلے میں ملاقات کی۔ کہنے لگا، میسرہ سنو، یہ نبی ہیں، قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہبوں نے اپنی کتابوں میں دی تھی۔ گویا کہ وہ شخص جان گیا تھا کہ آخری نبی ہیں جس نے نبی سے جھگڑا کیا تھا۔ میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشی کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہو گیا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں سرکار کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گیا اور اس قدر تیز چلا کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گیا۔ اب وہ چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھونک مارا تو ایسا معجزہ ظاہر ہوا، جو اونٹ تھکا ہوا تھا اس میں ایسی طاقت پیدا ہو گئی کہ سب سے آگے چلا گیا۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، محمد، ہم سال ہر سال سیدہ خدیجہ کے لیے تجارت کرتے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلے والے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی، جب گرمی کا وقت ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے۔ سبحان اللہ۔ میسرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب دھوپ کی شدت ہوتی، گرمی کا موسم ہوتا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھتے تو اس وقت 2 فرشتے آ جاتے اور اپنے پروں سے آپ پر سایہ کرتے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت اور بڑھ گئی تھی اور یوں کہنے لگے جیسے کہ وہ آپ کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھے حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کیا دیکھا کہ آپ جب پہنچے، آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، آپ کو دھوپ سے بچا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب کی سب حیران رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی بنسبت 2 گنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے پوچھا میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ بھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر سیدہ نے کہا آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد سے جلد بلا لائیے۔ آپ واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے کہ کیا اب بھی وہ فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ روانہ ہوئے، یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں آپ کو دیکھنے لگے۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے میسرہ سے کہا میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ۔ جواب میں میسرہ نے کہا میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے حضرت خدیجہ سے نستورہ کے بارے میں بتایا کہ جو معاملہ درپیش آیا۔ اس کے بعد وہ بھی بتایا جس نے لات و عزیٰ کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا۔ پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا دی۔ ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت سے واپس آتے ہیں کئی گنا منافع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، کئی سارے مصلحتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت خدیجہ مان لیتے ہیں کہ یقیناً یہ آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد بہت لمبا واقعہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرنے لگتے ہمارے سرکار سے، آخر میں کیا کرتی ہیں کہ پیغام نکاح بھیجتی ہیں۔ ہمارے نبی منظور فرما لیتے ہیں اور نکاح وغیرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے آقا علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخداون ان الحمدللہ رب العالمین۔